رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے کامل مکمل نمونہ ہے۔ سیرت کے حوالے سے ہم پچھلے خطبہ کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک معاشرے کو کس طرح سے آپس کے اندر تعاون کے ذریعے ایک دوسرے کے خیال کے ذریعے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ کہ جس سے پہلے مکہ کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ کو چھوڑ کر ایک نیا ملک، ایک نئی ریاست، ایک نیا معاشرہ قائم کر رہے تھے، اگر آپ اس پہلے معاشرے کو، اس نظام کو سامنے رکھیں تو آپ کو اس کے اندر ظلم، ناانصافی، زیادتیاں، بڑے قبائل کا چھوٹے قبائل کے اوپر ظلم، گورے کا کالے کے اوپر ظلم، امیر کا غریب کے اوپر ظلم، مردوں کا عورتوں کے اوپر ظلم، یہ ہر چیز آپ کو مکہ کے معاشرے کے اندر نظر آئے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا معاشرہ بنانے کے لیے جا رہے تھے جو قیامت تک آنے والے ملکوں کے لیے، معاشروں کے لیے ایک مثال ہو، ایک نمونہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک ریاست کو قائم رکھنے کے لیے باہمی تعاون کے معاہدے کیے، اخوت کی بات کی، ایک دوسرے کے خیال کی بات کی، ہمسایوں کا خیال رکھنے کی بات کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا، انصاف کا ایک ایسا قانون قائم کیا اور یہ بات ثابت کی کہ جس معاشرے کے اندر عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی دنیا کے اندر قائم نہیں رہ سکتا، وہ ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہ ہو۔ اگر آپ معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں، اس معاشرے کو دنیا میں آگے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کی نشو و نما، اس کی ترقی کا انحصار، دار و مدار وہ عدل و انصاف کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے، آپ کے شروع کے دنوں کے اندر ہی کچھ معاملات آپ کے سامنے آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان حیران رہتا ہے کہ کیا دنیا میں آج ترقی یافتہ دور کے اندر، جن کو آج ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں، وہ بھی عقلیں دنگ رہتی ہیں کہ کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، انسانیت میں ان سے افضل کوئی نہیں، خاندان کے اعتبار سے، کنبے قبیلے کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ ایک صحابی آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل مدینہ کے شروع کے دن ہیں اور مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی مال و اسباب بھی اتنے نہیں تھے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ لوگ ایک ایک چادر پہن کے گزارا کرتے تھے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو جسم ڈھانپنے کے لیے دو چادریں بھی نہیں تھیں کہ وہ ایک چادر نیچے باندھ لیں اور ایک چادر اوپر لے لیں، بلکہ ایک ہی چادر آدھی وہ نیچے تہ بند کے طور پر باندھتے اور اسی کا آدھا حصہ لپیٹ کے کندھے کے اوپر گرا لگا لیتے کہ جسم چھپ جائے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، اور ایک صحابی مجلس کے اندر آئے، آ کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر بے تکلفی کے اندر ایک کھجور کی چھڑی آپ نے پکڑی ہوئی تھی پتوں والی، وہ اس کے جسم کے اوپر ماری اور وہ تھوڑی زور سے لگ گئی، اس کے جسم کے اوپر کچھ نشان پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے ظلم کے معاشرے میں حکمران تو دور کی بات ہے، اپنے تھوڑے سے بڑے مقام والے سے یہ بات کہنا بھی کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، تصور بھی نہیں کہ وہ یہ لفظ بھی کہہ سکے گا۔ لیکن اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے گا، کہ ان کو پتہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا پتہ تھا، اس نظام کا پتہ تھا، اس معاشرے کی عادات کا پتہ تھا۔ کہنے لگا میں نے بدلہ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا یہ لے، تو بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں نے ایسے بدلہ نہیں لینا، جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا جسم اس وقت ننگا تھا، جسم کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، آپ بھی اپنا کرتا مبارک اتاریں، کمر سے ہٹائیں تو میں چھڑی ماروں گا تب بدلہ برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا کمر سے، کہا لے بدلہ لے لے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا، نہ کسی نے اٹھ کے کہا کہ تو اللہ کے نبی کو ایسی بات کہہ رہا ہے، یہ تو گستاخی کی بات ہے، اللہ کے نبی کا مقام دیکھ، اپنا دیکھ، اور تو بدلہ کس سے لینا چاہتا ہے۔ کمر سے قمیض ہٹائی اور جیسے وہ کرتا مبارک ہٹایا، صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا اور رونے لگا، کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو آپ کے اوپر چھڑی اٹھائے یا آپ کو مارے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے بدلہ لوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے ساتھ مل جائے اور یہ مبارک جسم کے ساتھ میرا جسم بھی ٹچ ہو جائے، میں تو یہ چاہتا تھا۔ لیکن اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نہ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ تو بدلہ کیوں لے رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایسا ماحول قائم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے بنو مخزوم بڑا ہی قبیلوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے بہت بڑا قبیلہ تھا، عزت اور شرف والا قبیلہ تھا، ایک نام تھا اس کا۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، جب فیصلہ آپ کے پاس آیا فیصلہ کیجئے۔ اب اس قبیلے نے سمجھا ہمارے خاندان کی عورت اس نے چوری کی ہے، یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بےعزتی ہے کہ ہمارے خاندان کی عورت نے چوری کی ہے، اب اس کا ہاتھ کٹے گا۔ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے، تو کوشش کرو کہ ایسا نہ ہو تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ سفارش کے لیے بھی ایسے شخص کو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا کوئی تعلق ہو، وہ اس کو اچھا لگتا ہو کہ اس کی سفارش مانی جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کس کو بھیجیں؟ انہوں نے کہا اسامہ کو بھیجو، یہ اللہ کے نبی سے بات کرے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو کوئی اور سزا دے دی جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ہمارے قبیلے کی عزت بچ جائے۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بنو مخزوم کے لوگ یہ کہتے ہیں، فاطمہ نام کی عورت تھی، اس نے چوری کی ہے، فیصلہ آپ کے پاس آیا اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے اندر سفارش کر رہا ہے کہ اللہ نے جس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اللہ کے فیصلوں میں سے، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر تو سفارش کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ بنو مخزوم کی فاطمہ وہ چوری کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے اندر عدل ہوگا، اور اس عدل کے اندر، اس انصاف کے اندر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ تو بنو مخزوم قبیلے کی عزت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا قبیلہ ہو، اللہ کے نبی ہوں، ان کی بیٹی بھی اگر فاطمہ ہو، لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ وہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی عزت اور شرف والے قبیلے کی عورت کو چھوڑ دیا جائے
اور کسی کمزور قبیلے والے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے ایک قبیلے کا ایک فیصلہ آیا، ان کی ایک عورت اور ایک مرد نے بدکاری کر لی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری تورات کے اندر اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، کیا سزا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تورات کے اندر یہودیوں کے ہاں ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اس مرد کا منہ سیاہ کر کے سواری کو پر بٹھا کر شہر کے اندر چکر لگوایا جاتا ہے، یہ سزا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا یہی سزا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سزا نہیں ہے۔ ان کو کہو تورات لے کے آؤ۔ تو جب تورات لائی گئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ۔ تو جب پڑھا، ان کے ایک عالم نے پہلے پڑھا اور درمیان میں سے وہ آیت چھوڑ دی جس میں رجم کی سزا تھی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا تورات مجھے پکڑاؤ۔ تورات پڑھی اور پڑھ کر پھر اسے پکڑائی، کہا اقرا ھذا عدو اللہ، اللہ کے دشمن یہ بھی تو پڑھ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد شادی شدہ وہ بدکاری کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو کہا یہ نہیں تجھے نظر آتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یہی مسئلہ ہے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تورات میں پہلے یہی سزا موجود تھی، لیکن یہودیوں نے وہ بڑے لوگوں کی وجہ سے ان کے کہنے پر تورات کے اندر تبدیلی کر دی، اور اب وہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا جرم کرے تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں، اور اگر کسی چھوٹے قبیلے کا نیچ ذات کا اگر کوئی وہ گناہ کرے تو اس کو وہ رجم کرتے ہیں، پتھر مار مار کے ختم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی چیز ہے جس نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا، کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی عادات تھی کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی چھوٹا ظلم کرتا، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو سزا دیتے تھے۔ کہا اسی چیز نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور یہی چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ تو جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہ ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ جو کفر کے اوپر ہو وہ تو قائم رہ سکتا ہے، اللہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کا معاشرہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، کہ جہاں ظلم ہو، زیادتی ہو، نا انصافی ہو۔ آج یہی حال ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر اکثریت کا ہے کہ وہاں پر جس کی اپروچ ہے، جس کی پہنچ ہے، وہ جتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، وہ قاتل کیوں نہ ہو، اس کو چھڑا لیا جاتا ہے، اس کی سفارش ہو جاتی ہے، عدالتوں سے ریلیف اس کو مل جاتا ہے، لیکن وہ جس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کی آواز نہیں ہے، جس کی پہنچ نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ بندہ، اس کے لیے ہمارے پاس سارے قانون موجود ہیں، اس کو پھانسیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کو جیل کی سلاخوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی نظام ہے جو معاشروں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں حکم دیا کہ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے، کہ جب تم عدل و انصاف کرو گے تو تم سب سے بڑے پرہیزگار ہوگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان 7 لوگوں میں سے امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا سربراہ، نگران، جو انصاف کرے گا وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اور فرمایا المقسطون، انصاف کرنے والے کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، اور جو انصاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ اب انصاف کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس کا حق دلا دینا، اس کو
اگر کسی نے قتل کیا اس کے مقابلے میں قتل کر دینا، بس یہ عدل و انصاف ہے، یا کسی چیز کو برابر برابر تقسیم کر دینا، یہی عدل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث کے اندر اصطلاح کے اندر عدل کہا گیا ہے وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ بزرگ کو بزرگ کا مقام دینا، یہ عدل ہے۔ بچے کے ساتھ بچوں جیسی شفقت کرنا، یہ عدل ہے۔ ماں باپ کو ان کے حقوق دینا، یہ عدل ہے۔ بیوی بچوں کو ان کے حقوق دینا، یہ عدل ہے۔ اپنے جسم کو اللہ کی شریعت کے مطابق اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان گئے، ان کے پاس ٹھہرے رات کو، تو دیکھا کہ ان کے میزبان جن کے پاس وہ گھر میں گئے ہیں وہ ساری رات قیام کر رہے ہیں۔ تو صبح کے وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو درداء سے، ابو درداء ان لربک علیک حقا، یقیناً تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تو عبادت کر، اس حق کو ادا کر۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ حَقًّا، اور اے ابو درداء تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھ، اس کو بھی آرام دے۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اے ابو درداء تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ اور فرمایا فَأَعْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر، یہ عدل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری رات قیام کرتا رہے اور گھر والوں کا خیال ہی نہ رکھ اور تو یہ سمجھ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ عدل نہیں ہے۔ اور تیرے پاس آ کے مہمان بیٹھے ہوں اور تو نماز شروع کر لے اور یہ سمجھے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، یہ عدل نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا، یہی عدل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ ساری رات قیام کروں اور روزانہ میں ایک قرآن ختم کروں، ہر روز پورا قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر ایسے نہ کر، اے عبداللہ تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان آنکھوں کو آرام کی ضرورت ہے اور تیرے جسم کو راحت کی آرام کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ عدل کر۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کی بھی مثال قائم کی ہے۔ قرآن مجید میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے شادیاں زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہا اگر تم چاہو تو دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہو، لیکن آگے اسی آیت میں جو شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی عدل کا خیال رکھنا ہے، انصاف کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثال قائم کی ہے۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور ان 9 کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حجرے بنا رکھے تھے، ہر ایک کو برابر گھر دے رکھا تھا، ہر ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ برابر خرچہ مقرر کر رکھا تھا اور ہر ایک کو اس کا حق اس کی باری کے مطابق ملتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اپنی ظاہری کوشش کے مطابق انسان ہونے کے ناطے ساری کوششیں برابر کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے ناانصافی نہ ہو جائے، اور دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اور میری جتنی طاقت ہے، املیکو جس چیز کے اوپر میں طاقت رکھتا ہوں وہ تو میں نے کر دیا ہے، لا تو آخذنی، اے اللہ تو میری پکڑ اس پر نہ کرنا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی کیا؟ اگر دلی میلان کسی کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر میری طاقت تو نہیں ہے، میں تو دل کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن ظاہراً نان و نفقہ، خرچہ، گھر، ضروریات میں سب برابر دے رہا ہوں، عدل کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر دل کسی کی طرف چلا جائے تو یا اللہ تو اس کے اوپر میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ گھر والوں کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سکھایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کا حق پورا ادا نہ کرتا ہو تو قیامت والے دن ایسے نا انصاف بندے کا ایک سائیڈ اس کی وہ مار دی جائے گی، ایک سائیڈ اس کی مردہ ہوگی۔ تو اس لیے ہر معاملے کے اندر آپ عدل و انصاف کو سامنے رکھیں گے، آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میری ایک بیوی ہے، اس میں سے ایک بیٹا ہے
اور کچھ دوسری بیویاں ہیں، ان میں سے کچھ اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو میری بیوی جس کا ایک بیٹا وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دے۔ ہاں میں بھی اس کے اوپر رضامند ہوں، حصہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بنیں کہ میں یہ حصہ اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم یہ اپنے باقی اولاد کو بھی ایسے ہی دے رہا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، صرف اپنی بیوی کے کہنے پر اس کو حق جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہوں۔ کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اگر تو سب کو برابر دینا چاہتا ہے تو میں گواہ بن جاتا ہوں، لیکن ایک بیٹے کو جائیداد دے رہا ہے باقیوں کو نہیں دے رہا، تو یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، میں اس کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب